یو ٹی قادر صاحب جو کرناٹک اسمبلی کے اسپیکر ہے، اسپیکر ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، مگر آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور بحرین سے بمبئی پہنچے اور بمبئی سے آپ کار کے ذریعے یہاں تک تشریف لائے۔ یہ ایسے پولیٹیشن ہیں جو ماشاءاللہ اپنی بیٹی کو یتیم خانے میں رکھ کر کے حافظہ بنائیں، اور آپ کے ساتھ میں ان کے بیٹی کا ایڈمیشن کروانے کے لیے شاہین کالج میں میرا جانا ہوا تھا، تو شاہین کالج کے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو غریب بچیوں میں رکھنا، امیر بچیوں کے ساتھ نہ رکھیں۔ حالانکہ آپ کے دادا بھی ایم ایل اے، آپ بھی ایم ایل اے، آپ کے والد بھی ایم ایل اے، منسٹری میں آپ لوگ ہیں، لیکن وہاں مجھے لگا کہ کیا تربیت بچی کی کر رہے ہیں۔ Our political power is temporary. The power of Maulana is permanent power. If we MLAs and MPs or ministers sitting in assembly becomes powerful, India won't be powerful. MPs and ministers sitting in the Lok Sabha become powerful, India cannot become powerful. Rich people sitting in the AC room and IAS officers in the AC room becomes powerful also, India cannot be powerful. If India has to be powerful, the children who are studying in the classroom and playing in the classroom, if they become powerful, only India can become powerful. That is what this Jamia is doing over here. If I'd like to say who is the ambassador of our community in India and world, one of the ambassadors of our community in India and throughout the world, it is Maulana Ghulam Wastani Sahab. یو ٹی قادر صاحب نے مولانا غلام وستانوی صاحب کے تعلق سے ایک بات کی کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچا دیش بھکت کون ہے، تو آپ نے بتایا کہ سچا دیش بھکت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ مولانا غلام وستانوی صاحب کو دیکھیں، کیونکہ لوگ ایم پی ہوتے ہیں، ایم ایل اے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، وہ اپنی حدود میں کام کرتے ہیں۔ مولانا نے اپنے لیے کوئی حد قائم نہیں کی، بلکہ مولانا دن رات قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو اس ملک کے غریبوں کے لیے کام کر رہا ہے اس سے بڑا سچا دیش بھکت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یو ٹی قادر صاحب ان کی ایک خصوصیت ہے کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود ان کو قرآن سے مناسبت ہے۔ ان کی ایک بچی کو انہوں نے ایک یتیم خانے میں رکھ کر قرآن کریم کی حافظہ بنایا، اور اس بچی نے دبئی کے مسابقے میں شرکت کی۔ جائزہ دبئی میں جو عورتوں اور بچیوں کے لیے مسابقہ ہوتا ہے اس میں بھی، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد دین کی اور قرآن سے وابستگی بہت کم ہوتی ہے، مگر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے جیسے یتیم بچے چٹائی پر سو کر ایک بالکل تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، انہی بچوں میں رہ کر اپنی بچی کو قرآن کریم کی حافظہ بنایا ہے۔ The real patriotism and the real Deshbhakt is a service given by Maulana Ghulam Wastani Sahab and such an education institution to the country. I think this is the service to the country and this is the patriotism. جب یہ مدرسے کے بارے میں نے بتایا تو آپ نے کہا کہ یہ پہلا ایسا مدرسہ میں دیکھا ہوں میرے زندگی میں جو ماڈرن ایجوکیشن پر برابر زور دے رہا ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ کرناٹکا میں کم از کم آپ کے جتنے بھی مدرسے ہیں اس میں جو ماڈرن ایجوکیشن میں میں جو بھی تعاون کر سکتا ہوں وہ میں بھرپور تعاون کروں گا۔ This institution is the pride of India, where the poorest of the poor can come here. They can take the good religious and academic education. Taking one of the best education system here, I am sure that all the students who are here, when you come out of this campus, you are not only asset of your parents, you are the asset of the community and will be asset of the country, and thus such education is given this institution. اور جب میرے بھانجے کے شادی میں نے آپ کو میرے گاؤں بلایا تو میری امی نے آپ کی اہلیہ کو ایک سونے کی نیکلیس گفٹ دی تھی، تو آپ نے کہا کہ میری اہلیہ، میری بیٹی سونا نہیں پہنتی ہے۔ آج دیکھیں کتنے غریب لوگ بھی سونے کے لیے تڑپتے ہیں، مرتے ہیں، اور آپ کے پاس ہر چیز ہے، لیکن اپنے اہلیہ کی، اپنے بیٹی کی جو آپ نے تربیت کی ہے، ماشاءاللہ یہ ایک مثال ہے۔ I like to congratulate the Maulana Faiza Wastani Sahab also. Whatever Maulana Ghulam Wastani Sahab has taken, his vision is taken forward by Maulana Faiza Wastani,
spreading it throughout the country and throughout the world. And I'm sure that such service will be one of the best assets in the days to come. और ये जब स्पीकर बने तो मैंने मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया, तो आपने कहा कि मैं जब से स्पीकर बना हूँ मेरी कोशिश है कि मैं आपके गांव और आपकी अम्मी की दुआएं लूं। मैं माजिरत चाहता हूं, बहुत बिजी हूं, मैं आ नहीं पा रहा हूं। When one becomes a doctor, his doctor field will improve. One become an engineer, his engineer field will improve. One become an advocate, his advocate field will improve. But if you got a good politician, he can improve all the, he can improve the medical field, engineer field, advocate field, CA field, police. Every field will be controlled and improved by a good representative of this country. Such good representative also is needed. Such training is needed from this institution. This may be my first visit. This is not my last visit. I seek Allah the prayers that Allah Ta'ala give me that strength to come here now and then and take the blessings and guidance of Maulana, and where we can contribute to our society and the community and the country in the days to come. And I take this opportunity to thank Honorable Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, Mr. U.T. Khadar, and all the wonderful dignitaries who have turned up here from across the nation. May Allah accept their presence here. और जितने भी बच्चे यहाँ परफॉर्म किए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें इस्लाम का एम्बेसडर बनाए और वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आपके जरिए से ले आए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।